کے ساتھ میں نے ڈیل کیا تو میں وہاں پر کیوں جاؤں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ بات میری اس دکاندار کے ساتھ چل رہی تھی اور میں نے اصرار کیا، مجھے آپ وجہ بتائیں میں اس جگہ پہ کیوں جاؤں۔ آپ اندازہ کریں اس دکاندار نے جو وجہ بتائی ہے، آج کا تاجر بھی اگر اس وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کاروبار کرے تو تمام مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، تمام مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے، تمام تر مسلمان اپنے اپنے کاروبار میں فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ کاروبار کرنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یبتغون من فضل اللہ، اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے انسان کے لیے جو رزق مقرر کیا ہے اس رزق کی تلاش کرنا، اسے اللہ رب العزت نے فضل سے تعبیر کیا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر کسان کو دیکھیں تو کسان اگر کوئی کام کرتا ہے، زمین کے اندر کاشت کرتا ہے، کسی بھی چیز کا بیج لگاتا ہے، تو اب وہ تو اس نے بیج لگا دیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کی محنت ہے، لیکن در حقیقت یہ اس کی محنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس بیج کے ذریعے پودا بناتے ہیں اور پودے کے اوپر اللہ رب العزت پھل لگاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات اور دوستو، یہ بات ذہن میں رہے، اللہ رب العزت کا اگر فضل نہیں ہوگا تو وہ بیج نہیں اگے گا، اور جب بیج اگے گا نہیں تو انسان کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ میری فصل تیار ہو گئی ہے؟ اسی طرح اگر ہم کسی اور کام کو لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، وہ کچھ پروڈکٹس لے کے آتا ہے سستی ہول سیل کے ریٹ پر، اور پھر آ کر اپنی دکان میں بیٹھتا ہے، اس پروڈکٹ کو آگے سیل کرتا ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی محنت کی ہے، اپنی مرضی سے جا کے اپنے پیسے لگا کر میں وہاں سے پروڈکٹ لے کے آیا ہوں، اب میں آگے سیل کرنے کے لیے دکان میں بیٹھا ہوں۔ لیکن یہ بات وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کسٹمر آئے گا وہ اللہ رب العزت کے فضل سے آئے گا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے کسی کسٹمر کے دل میں یہ بات ڈالیں گے کہ فلاں جگہ پر ایک شخص کی دکان ہے، اب وہ آپ کی دکان پہ آئے گا اور اس پروڈکٹ کو خریدے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات اور دوستو، یہ بات ذہن میں رہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو سب کچھ کرنے والی ذات ہو۔ آخر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ حج کرنے کے لیے گئے۔ کس زمانے میں؟ ابھی طالب علمی کا زمانہ تھا ان کا، 1951 کے اندر وہ حج کرنے کے لیے گئے اپنے والد صاحب کے ساتھ، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں مجھے وہاں پر ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا اور میں حیران ہو کے رہ گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک دکان کے اوپر کپڑا خریدنے کے لیے گیا، اس سے کپڑا خرید رہا تھا، اور کپڑے خریدنے کے دوران میں نے اس کے ساتھ ریٹ طے کیا۔ بہو تاؤ کرنے کے بعد ایک ریٹ مختص ہو گیا۔ جب مختص ہو گیا تو وہ مجھے دکاندار کہنے لگا، وہ دکاندار مجھے کہنے لگا آپ کو اسی ریٹ پر اسی طرح کا عمدہ کپڑا فلاں جگہ پر ایک دکان ہے، وہاں پر جائیں، وہاں سے آپ کو اچھا کپڑا مل جائے گا۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں وہاں پر کیوں جاؤں؟ میں نے آپ کے ساتھ ریٹ طے کیا ہے، آپ کے ساتھ میں نے ڈیل کیا، تو میں وہاں پر کیوں جاؤں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ بات میری اس دکاندار کے ساتھ چل رہی تھی اور میں نے اصرار کیا، مجھے آپ وجہ بتائیں میں اس جگہ پہ کیوں جاؤں۔ آپ اندازہ کریں اس دکاندار نے جو وجہ بتائی ہے، آج کا تاجر بھی اگر اس وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کاروبار کرے تو تمام مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، تمام مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے، تمام تر مسلمان اپنے اپنے کاروبار میں فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ دکاندار مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس صبح سے کئی کسٹمر آ چکے ہیں اور میرے پاس ابھی اللہ کے فضل اور کرم سے بہت زیادہ سیل ہو چکی ہے، مجھے اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دکاندار کے پاس صبح سے ایک بھی کسٹمر نہیں آیا، اس لیے آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس سے خرید لیں تو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آج کے زمانے میں بھی اگر ایک تاجر دوسرے تاجر کے بارے میں اس چیز کا خیال رکھے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے تمام تاجروں کے رزق کے اندر برکت ڈالیں گے۔